بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موت کے وقت اور موت کے بعد کے آداب، تجہیز و تکفین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ موت کے وقت ایک ادب یہ ہے کہ میت کے پاس اچھی ہی باتیں کرنا، میت کے پاس اچھی باتیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کے پاس موجود ہو اچھی باتیں کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میت کی خوبیوں کا تذکیہ کر، مثلا نمازی تھے، اچھے اخلاق والے تھے، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے تھے، ٹھیک۔ موت کی خوب تشہیر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ موت کی خوب تشہیر ہمارے عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، پوسٹ لگا دی جاتی تھی، اس میں ضمناً ایک بات آ گئی ہے، استغفر اللہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا عبداللہ کے بھائی فوت ہو گئے، عبداللہ کو لوگ جانتے عبداللہ کی تصویر ساتھ لگا دیتے ہیں، سب یہ گمان ہے شاید یہ فوت ہو گیا، یا اس سے بری بات ہے کہ ہمارے اندر جو رائج ہو چکی ہے وہ یہ، میت فوت ہوتا ہے ساتھ ہی میت کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے بھائیو؟ اللہ معاف کر، ہم ہی نہیں کہتے، لیکن میت کی حالت یا میت کی صورت یا میت کی تصویر لگانا اتنا اچھا عمل تھوڑا ہی ہے۔ ہمارا باقاعدہ فرض سمجھ کر فوت ہو جاتا ہے، 2-3 بندے دوڑ کر آ جائیں، موبائل اگر تصویر بنانی ہے، 2-3 بندے دوڑ کر آ جاتے ہیں، تصویر بنانی ہے میت کی، بعد میں میت کی تصویر کفن میں ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا چہرہ کھلا ہوتا ہے، تصویر بنا کر آخری دیدار کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جاہلیت کا کاموں میں سے کام ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ فیس بک وغیرہ استعمال کریں، ان سے گزارش یہ عمل نہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا اعلان ہو جاتا تو اللہ پر یقین کر بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کھانا بھیجنا، میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کھانا بھیجنا۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسی مصیبت آئی ہے جس نے انہیں مصروف کر دیا ہے، غم میں انہیں مصروف کر دیا ہے۔ اب ہمارا تو سفر الامی نہیں کہتے، ہمارا تو باقاعدہ انجمنیں بن گئی ہیں، مہینے کے اتنے پیسے تھے، آپ کیا فوت کی ہوتی ہم دے گے بھیجیں گے، کمیٹیاں ڈال کر، پانجیاں ڈال کر باقاعدہ دے کے پکائی جاتی ہیں، باقاعدہ رسم ہے، اعلان کیا جاتا ہے فلاں فوت ہو گیا تو کھانا کھا کر جانا، لا حول ولا قوت۔ پتہ کیا ہوتی ہے یار، کچھ چیزیں بندہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اگر دین سے دوری ہے تو اپنی غیرت سے، اپنے کلچر سے بندہ سیکھ لیتا ہے نا۔ ہمارا غیر ہے تو ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، فوت ہو جائے تو اعلان کریں جی کھانا کھا کر جانا۔ ہم بارہ کہہ چکے ہیں، ایک بندہ اگر پنڈی سے جنازہ پڑھنے آیا تو اسے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں کھانا کھانے کا، جو بندہ پنڈی سے گاڑی میں بیٹھ کر آ سکتا ہے، یا اپنی گاڑی بک کر کے لا سکتا ہے، یا اپنی گاڑی میں 5 لیٹر پیٹرول ڈال کر لا سکتا ہے، یقیناً اس کی جیب میں اتنے پیسے ہوں گے کہ کہوٹا میں کسی جگہ بیٹھ کر وہ 100 روپے کے کھانا کھا لے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے باہر جنازے پڑھے؟ کبھی نہیں پڑھے؟ پڑھے نا؟ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم خود بیٹھ کر کھانا کھا لیں؟ اگر خدا نخواستہ اتنی ضرورت ہو کھانے کی، خدا نخواستہ اگر اتنی ضرورت ہو کھانے کی، نہ کریں نا یار، ٹھیک ہے۔ شرن جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، میت کے گھر کھانا بھیجنا ایک دن کا، محلے میں کسی کو اللہ توفیق دے، رشتہ دار ہیں وہ ایک دن کے لیے کھانا، میت کے گھر، میت کے گھر ایک دن کے لیے کھانا بھیجیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار وغیرہ دے کے پکا کر، نہیں پانجیاں نہیں چڑھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میت کے لیے جنت اور جہنم میں سے کسی چیز کو یقینی نہ سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے لیے سو کا مسئلہ ہمارا، عورت کے لیے اپنے خامند کے علاوہ 3 دن سو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ماموں فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا تو کتنے دن کی تعزیت ہوتی ہے؟ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے۔ خامند فوت ہو جائے عورت کا تو 4 مہینے 10 دن سوگ ہو۔ میت پر نوحہ نہ کرنا، میت پر نوحہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں بین کرنا کہتے ہیں، بین سمجھ لیں نا، حقوق فلانا، وہ 500 رشتے بیان کیے جاتے ہیں، ہاں جی وہ چلا گیا، پیچھا کیا چھوڑی گیا، یہ باقاعدہ لمبی فہرست ہوتی ہے، بین کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا نوحہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اونچی آواز سے رونا، مارنا، پیٹنا اپنے آپ کو، کپڑے پھاڑنا، بال کھینچنا، گریبان
اپنا پھاڑ دینا، شور شرابہ کرنا، ہمارا باقاعدہ رسم ہوتی ہے، اللہ پر یقین کریں، آپ خود برادریوں والے ہیں، ہم سارے برادریوں والے ہیں، ہمارا پتہ کیا رسم ہوتی ہے، میت یہاں پڑی، وہ وہاں سے عورتیں رونا شروع ہوتی ہیں، رشتہ دار. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے سچی بتانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ وہاں سے وہ گلی کے کونے سے رونے شروع ہو جاتی. شرعاً یہ باتیں محمود نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا ہے. آپ بغیر نوحہ کے طبعاً جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آنسو آ جائے، رونا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر نوحہ کے رونا جائز ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شہادت کی خبر پہنچی غزوہ موتہ میں، تو ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے اوپر غم کا اثر نمایاں ہو گیا ہے. یہ طبعاً ہوتا ہے، دل جب غمزدہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں، خود اپنے ہم نہیں کہتے خیریت ہے نا، بندے کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، یا غم کے آثار نمایاں جاتے، یہ طبعی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. رونا، بین کرنا، سر پھاڑنا، بلکہ اللہ معاف کر کے ایک دفعہ ہم جاتے جنازہ نہیں اٹھانے دیتے، وہ چارپائی کے ساتھ عورتیں لٹک جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت کے بھی خلاف ہیں، ادب کے بھی خلاف ہے، اور غیرت کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، میت کے چہرے کو یا ماتھے کو چومنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، میت کے چہرے کو یا ماتھے کو چومنا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم میت کو غسل دینے کے آداب بیان کریں گے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دوبارہ عرض کی یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اسکول ایسے جانا ہے، جیسے ہم یہ سکھاتے ہیں ٹیوشن ایسے جانا ہے، جیسے ہم گھروں میں باقاعدہ طے کرتے ہیں شادی ہوگی تو اتنے بندوں کو بلانا ہے، ولیمے میں اتنے بندے آئیں گے، بارات میں اپنے بندے آئیں گے، گھر کا ایک ایک فنکشن ہم طے کرتے ہیں، ایسے گھر میں طے کریں میرے گھر میں میت کے لیے کفن ہے یا نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہر گھر میں ایک مرد کا اور ایک جو ہے نا عورت کا کفن ہونا چاہیے. گھر کے بڑے بندوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کفن فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. گھر کے سارے مردوں کو، گھر کی عورتوں کو غسل دینا آنا چاہیے، میت کو میت سنبھالنا آنا چاہیے. فوتگی سے پہلے ایک دن طے کر لیں، یار فوتگی کا مطلب ایک دن پہلے طے کر لی، نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوتگی کا پتہ اچانک فوتگی ہو جاتی ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ سوڑا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان، ایکسیڈنٹ ہوا، 4-5 فوتگیاں ہو گئی ہیں، 18-19 زخمی ہو گئے، کسی کے وہم و گمان میں تھا نہیں تھا. میں مر جاؤں گا، میرے گھر والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایک دن گھر والوں کو بٹھائیں، بڑے جتنے مرد عورتیں بیٹھے آپس میں طے کر لیں، ہمارے گھر فوتگی ہوگی، ہم نے قبر کہاں کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو کہاں بٹھانا ہے، ہم نے تجہیز و تکفین کی تیاری کیسے کرنی ہے، تاکہ اللہ نہ کرے اچانک حادثہ ہو بھی جائے تو میرے ذہن میں فوراً ہو کہ یار ہماری ساری چیزیں کیا ہیں؟ طے شدہ ہیں. یا آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ چاہے میرے اوپر احسان کر کے سمجھیں یا اپنی ضرورت سمجھ کے کریں، آج ہی گھر جا کر یہ باتیں طے کر لیں. بس آگے تو نہیں ایسی باتیں کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی، ایسی باتیں فوتگی ہو جائے بیٹا منہ نکال کر کھڑا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ اچھا ہے. یہ اچھا ہے کہ پہلے کہ طے شدہ ہو سارے کام. پھر ہم کہتے ہیں نا میت اچھے طریقے سے سنبھالا گیا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، میت کے اچھے طریقے سے سنبھالنے ہونا. کریں گے نا گھر جا کر سارے، آج ہی مشورہ کریں اپنی بیوی سے، اپنے جوان بچے ہیں ان سے طے کر لیں، ٹھیک ہے نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، ہمارے گھر اگر فوتگی کا معاملہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، کفن فلاں جگہ پڑا ہے، غسل کی تیاری ایسے کرنی ہے. میں نے آپ کو کل ایک اور بھی عرض کی تھی، کبھی کبھی ہوتا ہے مثلا میں یہاں کافی عرصے سے ہوں، گاؤں میں میرا آنا جانا تو ہے، لیکن یہاں مثلا میری زیادہ اچھے تعلقات ہیں، تو یہ بھی گھر والوں کے ساتھ طے کر لیں میرا جنازہ یہاں ہوگا یا گاؤں میں ہوگا، تدفین یہاں ہوگی، یا یہ ساری چیزیں طے کر لیں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ اچھی بات ہے تاکہ لوگ آئیں تو ہمارا میت سنبھالا ہوا ہو. یہ انتظامات کی چیز ہے، ہر گھر میں یہ بات طے ہونی چاہیے، نسل در نسل بات طے ہونی چاہیے. پھر اس طرح کل آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کی تھی، اگر کوئی باہر ہے تو اس کے بارے میں بھی طے شدہ ہمیں پتہ ہو. یہ بڑا دکھ والا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ اس کی. کوئی مطلب باہر ہوتا ہے نا، پیچھے سے کوئی فوتگی ہو جائے تو بہت ہی عجیب، اللہ پر یقین کریں یہ دل چیر دینے والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کہ اس کو اطلاع کیسے دینی ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. آج ہی گھر جائیں،
آپ میرے بڑے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ دنیا داریاں آپ کو پتہ ہیں، گھر جا کر یہ باتیں طے کر لیں، اور کچھ ایک کاپی رکھ لیں، سارے امور طے کر لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بچوں کے اندر بھی ذمہ داری ہوگی، میرے اندر بھی ذمہ داری آ جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے کہ ایک قرض ہے، یہ کیا ہے؟ ایک قرض ہے جس کو اتارنے کی میں نے تیاری کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔